دیکھیں یہ جو آیت نمبر 119 ہے نا، اس میں بلکہ 118 سورۃ النساء میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان پہ لعنت کی ہے نا، لعنت اللہ، اور اس نے پھر کیا کہا تھا؟ وقال لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ میں، یہ نون مشدد جو ہے نا وہ کلام میں زور جب دینا ہو نا تب یہ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں. تو اس نے کہا البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مفروضہ طے شدہ. اور اس کے بعد کیا کہا؟ ولا اضلنہم، البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا. ولا امنینہم، ٹھیک ہے، امیدیں دلاؤں گا، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو. پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے جانوروں کو، وہ جو کان چیر دیتے تھے، اور وہ بھی ایک مطلب ان کی اپنی رسمیں تھیں عربوں کی. اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو. پس البتہ وہ، یہ ہے غور کرنے کی بات، فلا یغیرن خلق اللہ، پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو. اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کے سوا تو تحقیق خسیرہ، اس نے نقصان اٹھایا، خسران مبینہ، نقصان اٹھانا کھلم کھلا. خواتین کو نا اسپیشلی اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس نے تو سبھی بندوں میں سے حصہ لینا ہے نا، کہ سب کو بہکانا ہے. اس نے، شیطان کا کام ہے، اس نے مہلت ہی اسی کام کے لیے لی ہے. لیکن دیکھیں خواتین اس آیت میں نا، یہ جو خلق اللہ میں تبدیلی کی بات اس نے کی ہے کہ وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو. تو مرد بھی بدل رہے ہیں، عورتیں بھی بدل رہی ہیں، لیکن بینگ اے وومن، میرا خطاب عورتوں سے ہے کیونکہ اس کلاس میں بھی خواتین ہیں، ہے دونوں کے لیے. وہ بھی خلق میں تبدیلی کر رہے ہیں، وہ بھی خلق میں تبدیلی کر رہی ہیں. سورہ تو نساء میں یہ آیت ہے، اور سورہ نساء میں دیکھیں خواتین سے متعلق کتنی ساری باتیں گزری نا، کہ انہیں نکاح ان کے ساتھ کیسے کرو، انہیں گھر بسانے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کو تحفظ دینے کے لیے نکاح کرو. اور اگر تم نہیں ستات پاتے کسی آزاد عورت کی، تب تو خیر غلامی کا دور تھا، اب تو نہیں، اب تو obsolete ہو گیا وہ غلامی کا حکم جو ہے. تو پھر تم نکاح کر سکتے ہو غلام عورت سے، لیکن وہ بھی، اس کی بھی شرائط ہے، وہ مومنہ ہو، وہ پاک دامن ہو، وہ اس کا تم وسعت نہیں پاتے ہو آزاد کی، تب تم جاؤ غلام عورت کی طرف، اور تمہیں گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہو. مطلب نکاح کی ساری جو ہے نا وجہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کہ ایک تو تم نکاح کر لو عورت سے گھر بسانے کے لیے، صرف بس شوقیہ نہیں، گھر بسانے کے لیے. یہ جو گھر ہے نا، یہ یونٹ آف سوسائٹی ہے. یہ جب تک اسٹرانگ نہیں نہ ہوتا، ایک سوسائٹی اسٹرانگ نہیں ہوتی. ہمارا گھر کا سسٹم جو ہے نا، یہ ایک اسٹرانگ سسٹم تھا. ہمارا معاشرہ انٹر ریلیٹڈ لوگوں کا تھا. لیکن اب ہمارا یہ جو گھروں کا سسٹم ہے نا، وہ ویک ہو گیا. یہ جو شیطان کے جھانسے ہیں کہ میں امیدیں دلاؤں گا عورتوں کو، امیدیں ہم مردوں کے برابر آ جائیں، اس کی وجہ سے وہ شادیوں سے انکار کر رہی ہیں. پھر وہ یہ جو خلق میں تبدیلی کر رہی ہیں کہ ہم مردوں جیسی نظر آئیں، اور خوبصورت بننے کے لیے بھی کرتی ہیں، کہ سرجریز پہ سرجریز ہو رہی ہیں. مجھے کچھ دن پہلے میری بیٹی نے بتایا کہ یہ جو کورین بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں نا، اس میں ڈبل آئی لیڈز جو ہیں وہ خوبصورتی ہے، اور اس کے لیے سرجریز ہوتی ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، یہ ان میں نا بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں. اب جس ملک میں بیوٹی سٹینڈرڈز اتنے ہائی ہو جائیں گے، اس میں آپ کو پتہ ہے کوریا میں برتھ ریٹ کتنا کم ہے. جو عورت اپنی خوبصورتی کے پیچھے پڑی رہے گی وہ تو نہیں بچے پال سکتی. بچے پالنا تو ہے ہی صرف قربانی، گھر بنانا تو ہے ہی صرف قربانی. اور یہ قربانی دونوں دیتے ہیں، مرد بھی دیتے ہیں، عورتیں بھی دیتی ہیں. لیکن اب میرا جو میں مخاطب عورتوں سے ہوں، تو میں اس لیے عورتوں کی بات کر رہی ہوں، لیکن مرد کی بھی قربانی ہے. وہ بھی اتنا کماتا ہے، لیکن سب وہ گھر والوں پہ لگاتا ہے، اپنے پیرنٹس پہ، یا اپنے اہل و عیال پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، یا رشتہ داروں پہ. کمائی تو اس کی اپنی ہے، اور پھر بچوں کو بھی ریز کرنے میں اس کا بھی ایک رول ہے، اور عورت کا تو بہت زیادہ رول ہے. تو یہ دیکھیں شیطان کے جھانسے میں نا اس وقت عورتیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، اپنی خلق میں تبدیلی کر کے مردوں کے برابر آنے کی دوڑ میں. کیا کیا نہیں ہم کر رہے. تو وہ ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ وہ شیطان کے دوست ہیں. جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست، تو پھر وہ کھلے خسارے میں ہے، نقصان، خسران مبینہ کہا گیا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا، یہ جو کرنٹ مومنٹ ہے نا ہماری، یہ جو دور حاضر ہے، یہ اس کے مسائل پہ نا بہت ہی بڑی دستک ہے. اس کو غور کریں اس آیت پہ، خود بھی اپنا جو ہے نا اپنے تدبر کرنا ہے اس آیت پہ، کہ شیطان بھٹکاتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے کہ تم ویل اسٹیبلش ہو جاؤ گی، تم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاؤ گی، تم یہ ہو جاؤ. گھر کی ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو عورتیں جو ہیں ان کو کیسے کمانے کی طرف لایا گیا تھا؟ یہ انگلینڈ کی ایک پرانے، مجھے اب ان کا عہدہ بھول گیا وہ کیا تھی،
وہ شخص تھے، وہ کیا ان کا عہدہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عورتوں کو بہت زیادہ پرووک کیا کہ وہ بھی ارن کریں، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ٹیکسز بڑھیں. عورتیں صرف برڈ ٹیکسز دیتے تھے کیونکہ صرف وہ کماتے تھے، تو عورتیں کمائیں گی تو وہ بھی ٹیکسز دیں گی. تو دیکھیں اللہ کو بھی اس عورت نے جواب دینا ہے جو کماتی ہے. جو کماتی نہیں ہے اس سے سوال ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا کمایا، کہاں لگایا. ہاں حلال پہ رغبت کا سوال ہوگا کہ تم نے اتنا تو نہیں تنگ کیا ہسبینڈ کو کہ وہ حرام کمانے پہ مجبور ہو گیا. لیکن کمانے کا سوال نہیں ہے کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن جب آپ کمائیں گی تو آپ اس کے لیے آنسریبل بھی ہیں. کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کس کس کمپرومائز پہ کمایا. گھر کو کمپرومائز کیا، بچوں کو کمپرومائز کیا. عورت نے کیا شوہر کے حقوق نہیں دیے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق نہیں دیے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی. ان سب چیزوں کے لیے وقت بچے گا عورت کے پاس؟ عورت کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ وہ ایموشنل بینگ ہے، اور پھر جب وہ کماتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ ایموشنلی کتنی ڈسٹرب رہتی ہے. وہ بہت سے رشتے تو نبھانے کی اہل ہی نہیں رہتی. جو اہل ہے وہ ضرور کمائے، کوئی حرام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی پریورٹی پتہ ہونی چاہیے. ایک مومن کے لیے امپورٹنٹ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا آخرت میں. عورت کا سوال جس کے بارے میں نا وہ اس کی پریورٹیز ہونی چاہیے. اور یہ پریورٹیز نا شیطان نے ہم سے گم کر دی ہیں. ہمیں اپنی پریورٹیز ہی نہیں پتہ. ہم ایک دوڑ میں لگے ہیں کہ ہم بھی ویل اسٹیبلش ہو جائیں، ہم فائنینشلی جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اور تاکہ ہم ویسے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. آپ جتنے مرضی، ہم جتنے مرضی فائنینشلی ویل آف ہو جائیں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، لیکن مرد، میاں بیوی کے رشتے میں مرد قوام ہے، وہ ایک درجہ اوپر ہے. اور اچھی عورت کیا ہے؟ جو اپنی عصمت اور اس کے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے. ان کے ڈفرینٹ روایات آتی ہیں، اس کے راز کی حفاظت کرتی ہے، اس کے عیب جوئی نہیں کرتی. مرد بھی اچھا وہی ہوتا ہے جو یہ سب نہیں کرتا. لیکن بات وہی کہ میں خواتین سے مخاطب ہوں تو میں ان کی بات کر رہی ہوں. مردوں کے لیے بھی وہ ویسے ہی، ان کے لیے بھی ویسی احکامات ہیں کہ وہ بھی بیوی کی اچھائیوں پہ نظر رکھے، وہ اس کی تشہیر نہ کرتا پھرے کہ اس میں یہ خرابی ہیں. تو یہ ایک نا ریالٹی چیک، یہ اپنے آپ کو سب چیک کریں. ہماری بچیاں تو نہیں سوچ کی، یا ہم خود تو نہیں سوچ کے ہوتے جا رہے کہ ہم نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. وہ پھر ہم نہ کسی کی خدمت کرنی پڑے گی، اور نہ ساس سسر کو پوچھنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. یہ دین نہیں سکھاتا. آپ کی فیملی اگر ویک ہو گئی تو نہ آپ ایک اچھی نسل ریز کریں گے، اور نہ ہی ایک اچھی سوسائٹی ریز کریں گے. سوسائٹیز عورتیں ریز کرتی ہیں. صلاح الدین ایوبی کی جو ہے نا دیکھ بھال، وہ عورت نے کی تھی. یہ صحابہ اور سب کچھ، ان کی دیکھ بھال ایک عورت نے کی تھی. ٹھیک ہے، ان کی پرورش عورتوں نے کی تھی. جو شہداء کی مائیں ہوتی ہیں نا، وہ کاکروچ چھپکلیوں سے نہیں ڈراتی بچوں کو. ٹھیک ہے. صلاح الدین ایوبی کا میرے ذہن میں اس لیے آ گیا، ان کا ایک واقعہ تھا. جب وہ چھوٹے تھے نا، وہ اندھیرے سے ڈرتے تھے. تو ان کے والد نے ایک بار، وہ بھی جنگجو تھے، وہ بھی واریر تھے ان کے والد بھی. تو ایک بار حملے کا اندیشہ تھا، تو حملہ ہونے والا تھا. انہوں نے کہا خیموں کی رات تھی، خیموں کی بتیاں بجھا دو. یعنی کہ کہیں پہ کوئی لالٹین یا دیے جو بھی ہوتے ہوں گے وہ نہ جلے. وہ جب بجھا دیے تو رونا شروع ہو گئے صلاح الدین ایوبی. وہ رونا شروع ہو گئے تو ان کے والد نے کہا کہ اسے چپ کرا لو، میں اس کو نا قتل کر دوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے سارا قبیلہ مارا جائے گا، سب لوگ مارے جائیں گے، تو اس کو چپ کرا لو. وہ اتنے ڈرپوک تھے. لیکن یہ تربیت اور اللہ کا خوف اور اللہ پر یقین اور توکل اور تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کیا کیا بنے. بہترین واریر اسلامک ہسٹری کے، جن کے بعد بیت المقدس کسی نے فتح ہی نہیں کیا. تو ہمیں ایسی مائیں بننا ہے جو ایسے لوگوں کو، ایسے اسٹرانگ ہیڈڈ لوگوں کو ریز کریں. خود ہم اتنے ویک ہیڈڈ ہیں، اور ذرا ذرا سی چیز